اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نشا ٹی وی پر رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام فتح مکہ میں ہم دوبارہ آپ کا استقبال کرتے ہیں. آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جان سکیں کہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو فتح مکہ ہوتا ہے، اور اس فتح مکہ میں کیا تاریخی مقامات ہیں، کیا تاریخی واقعات ہیں. ان تمام حالات کی آگاہی کے لیے، ان تمام حالات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ مولانا حبیب عبد الرحمن بن حامد الحامد صاحب اسلامک اسکالر موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی فتح مکہ کے علاوہ شیر خدا حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت جو 20 رمضان المبارک کو ہوئی، اس تعلق سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی جاننے کی کوشش کریں گے. آپ تمام ناظرین سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور ہمارا فون نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ سوالات کر سکتے ہیں. اور آئیے اب ہم استقبال کرتے ہیں الحاج حبیب عبد الرحمن بن حامد الحامد صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. جناب حبیب عبد الرحمن صاحب. جی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج کا یہ دن، آج کا یہ موضوع 20 رمضان المبارک، ہم آخر عشرے میں پہنچ چکے ہیں، اور جہاں مغفرت کا دہا ختم ہو چکا اور اب دوزخ سے نجاتی کا یہ دہا بھی چل رہا ہے، اعتکاف کا ماحول ہے، اور رمضان المبارک کے آخری گھڑیاں چل رہی ہیں. ایسے وقت میں فتح مکہ کے ان تاریخی واقعات پہ ہم ناظرین سے آپ سے کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ تاریخی مقامات کب اور کہاں نمایاں ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں، 1 ذی-القعدہ 6 ہجری میں آپ عمرہ کرنے کی غرض سے نکلتے ہیں. اس سے پہلے آپ ایک خواب دیکھتے ہیں. خواب میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام میں آپ نے اعلان فرمایا تو 1400 صحابہ جانثار آپ کے لیے تیار ہو گئے. کفار مکہ نے آپ کا راستہ روکنا چاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن سفیان الکعبی کو راستے کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے آپ نے روانہ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ کفاران مکہ اس بات کا قصد کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصداً مکے میں داخل ہونے نہ دیں گے. لیکن ہوا یوں کہ عصفان کے مقام پر جانے کے بعد اللہ کے نبی کو بشیر بن سفیان نے جب یہ کیفیت سنائی تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کوئی دوسرا راستہ ہے. اس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے اس مقام پر پہنچے. وہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ ہونے کے بعد بیت الرضوان ہوئی، اور بیت الرضوان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بغیر عمرہ کیے کے واپس ہوتے ہیں. دراصل اس صلح کے اندر یعنی تمام قبائل کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں یا کفار مکہ کا ساتھ دیں، قریش کا ساتھ دیں. چنانچہ اس وقت بنو بکر والوں نے قریش کا ساتھ دینا طے کیا، بنو خزاع والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا طے کیا. یہی بنیاد ہے فتح مکہ کی کہ بنو بکر بنو خزاع پر شبخون مارتے ہیں اور ان کو ہلاک کرتے ہیں. وہ لوگ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں پناہ لینے کے لیے، لیکن وہاں بھی ان کا خون بہایا جاتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ مکے کی طرف 10,000 نفوس کے ساتھ مجاہدین اسلام کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں، جو فتح مکے کی یعنی بنیاد ہے. یہ بنو بکر والوں نے جو شبخون مارا، تو یہ بنو بکر قبائل اور شبخون کی تفصیلات کچھ جاننا چاہتا ہوں مولانا. بھئی ایسا ہے، رات میں یہ لوگ حملہ کر دیتے، اور رات میں حملہ کرانے کے بعد بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ختم کیا. تو وہ لوگ پناہ لینے کے لیے جب پہنچے خانہ کعبہ میں، تو ان کا جو سردار تھا نوفل، اس نے کہا کہ آج خانہ کعبہ میں آج کوئی خدا نہیں ہے، آج خون بہاؤ، اس لیے کہ تم خانہ کعبہ میں تو چوریاں کرتے ہو، آج موقع ملا ہے بنو خزاع کو ختم کرنے کے لیے.
آج کیوں اس معاملے کے اندر پہلو تہی کرتے ہو؟ تم خون بہاؤ. یعنی اس انداز سے اس نے اپنے لوگوں کو ورغلایا، جس کے اندر قریش کے بڑے سرکردہ وہ لوگ بھی موجود تھے جو صلح حدیبیہ کے لیے آئے ہوئے تھے. سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، انہوں نے بھی اپنے چہروں پر دھاٹے باندھ کر انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا اور بنو خزاع کا خون بہایا گیا. بنو خزاع والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سالم بن عمر، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے تائیدی ہیں لیکن ہم پر بڑا ظلم ہو گیا. بنو بکر والوں نے بہت زیادہ خون بہایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمرہ نامی ایک شخص کو بھیجا، اور یہ بھیجتے ہوئے آپ نے یہ ہدایت کی کہ ان لوگوں سے یہ کہو کہ یا تو بنو بکر کے اوپر جو دست شفقت پھرے ہوئے قریش وہ اپنا دست شفقت ہٹا دے، اور پھر خون بہا دے دیا جائے جتنے لوگوں کا خون بہا ہے، یا یہ کہہ دیں کہ صلح حدیبیہ کی تمام شرائط منسوخ ہو گئیں. خالد بن عمر نام کا ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جاؤ ہم کو تیسری شرط منظور ہے، یعنی صلح حدیبیہ منسوخ ہو گئی. یہی خبر لے کر جب وہ واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل رازداری طور پر آپ نے کہا آپ کوئی صلح کے لیے آ جائے تو آپ اس سے کسی قسم کی کوئی بات یا کسی قسم کا ان کی دل جمعی نہیں کریں گے. چنانچہ ابو سفیان بن حرب کے آنے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی. صلح حدیبیہ جہاں یہ تذکرہ نکلتا ہے، صلح حدیبیہ کے تعلق سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کب، کیوں، کس لیے واقع ہوا ہے؟ 6 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو تمام کفارہ مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی زیارت سے آپ نے روکا. ان لوگوں نے جب یہ روکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر کو جب بھیجا، پہلے خراج بن امیہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ اپنا اونٹ دے کر سہولت دے کر بھیجا، لیکن سہولت کو ان لوگوں نے ختم کر دیا. خراج بن امیہ واپس آ گئے اور انہوں نے تمام کیفیت سنائی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دوسرے سفیر کو یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ان کو آپ نے وہاں پر روانہ کیا. لیکن آبان بن سعید ان کے چچا زاد بھائی نے آ کر اپنے ساتھ لے گئے ان کو، اور پھر یہ خبر عام کر دی گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے ان تمام صحابہ سے ایک بیعت لیے جسے ہم بیعت رضوان کہتے ہیں. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب تک ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے اس وقت تک یہاں سے نہیں ٹلیں گے. اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں. جب قریش کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ مسلمان اس وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو فوراً انہوں نے سہیل بن عمر کو بھیجا کہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ کر دے. معاہدے کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت واپس چلے جائے، آئندہ سال 3 دن کے لیے ہم خانہ کعبہ ان کے حوالے کریں گے. مولانا، ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جس وقت فتح مکہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے لیے نکلے تو اس وقت کیا منظر کشی تھی، کس وجہ حساب سے لوگ آگے بڑھ رہے تھے؟ بھائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 جنوری 630 عیسوی کو یعنی 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، تمام قبائل کے مجاہدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہیں، اور یہ بڑے خفیہ انداز سے یہاں سے نکلنے کے ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور بارگاہ خداوندی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگارہ قریش کو میرے آنے کی کسی قسم کی کوئی بات نہ معلوم ہو. لیکن ایک صحابی سے تھوڑی سی غلطی سرزد ہوئی، حاتب ابن ابی بلدیہ سے، تو انہوں نے کام یہ کیا کہ ایک تحریر کے ساتھ ایک عورت کو بھیجا تاکہ قریش کے تمام سرداروں کو معلوم ہو. تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روضۃ الخاق پر تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک تحریر ہے، وہ تحریر دیانا اللہ کے نبی نے یہ ہدایت حضرت علی بن ابی طالب کو، حضرت زبیر بن عوام کو آپ نے دی. تو وہ لوگ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جب پہنچے روضۃ الخاق پر، اس عورت سے کہا کہ تیرے پاس جو تحریر ہے وہ دے دے. تو اس نے پہلو تو یہی کیا کہ میرے پاس کوئی تحریر نہیں. حضرت علی نے کہا کہ تجھے ہم ختم کر دیں گے اور ننگا بھی کریں گے. تب اس نے اپنے بالوں سے نکال کر ایک خط دیا، اور جب وہ مدینہ منورہ لایا گیا تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حاتب ابن ابی بلدیہ کا خط ہے. پوچھا کہ حاتب کیا ہے؟ تو حاتب نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے معاملے میں فیصلہ جلدی مت کیجئے، مجھ سے سن لیجئے میری عرض گزار کیا ہے. جہاں آپ قدم رکھیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. میرا اپنا ارادہ یہ تھا کہ میرے اہل و عیال کے لیے کوئی رکھوالی کرنے والا نہیں. میں ان لوگوں پر یہ احسان اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ میرے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کریں. میں منافق نہیں، میں مسلمان ہوں. اللہ حضرت حاتب ابن ابی بلدیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو حضور نے فرمایا کہ یہ شخص سچ کہتا ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک بہت بڑے راز کو فاش کرنے کی اس نے کوشش کی، کیا میں اس کا سر قلم کر دوں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ حاتب بدری صحابی ہیں اور بدریوں کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے. اس انداز سے حضرت حاتب کو تمام چھوٹ ملی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کاروان یہاں سے روانہ ہوا اور 10 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ نے میرا زہران پر پہنچنے کے بعد سارے مکے کو گھیر لیا. اور اس وقت فراست نبی یہ ظہور بھی ہوئی کہ حضور نے تمام لوگوں سے یہ کہا کہ آپ نے ٹینٹوں کے سامنے 2 جگہ آگ جلاؤ تاکہ دشمن کو ہماری تعداد دگنی معلوم ہو. مولانا، جس حساب سے ہم فتح مکہ کے اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت پر بھی ہم کچھ نظر ڈالیں کہ آج 20 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو آپ کس انداز سے آپ کو شہید کیا گیا، شہید کرنے والے کا نام کیا ہے، اس تعلق سے ہم حضرت علی بن ابی طالب کا جو معاملہ تھا، ان کی جو خلافت ہے 5 سالہ خلافت، اس خلافت کے دوران میں بہت سارے مد نظر آئے. جنگ جمل آئی، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی، اور اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، حضرت معاویہ سے جنگ ہوئی، تو جس کے اندر اور پھر نہروان کی جنگ میں تمام خارجیوں سے جنگ ہوئی. تو اس میں 1 لاکھ مسلمان دونوں طرف سے کلمہ گو تھے شہید ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ان خارجیوں میں سے 3 آدمی اٹھے. ایک نے کہا کہ میں سیدنا علی ابن ابی طالب کو نعوذ باللہ شہید کروں گا، یہ تھا عبد الرحمن ابن ملجم. اور دوسرا تھا ایک بریک، اس نے کہا کہ میں معاویہ کو ختم کروں گا. اور پھر ایک تھا عمر، وہ عمر بن عاص کو ختم کرنے کے واسطے وہ نکلے، اور تاریخ یہ طے پائی کہ 17 رمضان المبارک فجر کے وقت ان پر حملہ کیا جائے. ایک بیمار ہونے کی وجہ سے جا نہیں سکے، ایک تو بچ گئے وار پڑنے کے باوجود بھی، لیکن حضرت علی بن ابی طالب عبد الرحمن بن ملجم کی زد میں آ گئے. اور آپ کو جس وقت وہ زخم لگا، آپ لوگوں کو مسجد میں جانے کے لیے اٹھا رہے تھے فجر کی نماز کے لیے، یہ گھات میں بیٹھا ہوا چھپا ہوا تھا عبد الرحمن بن ملجم، اس نے حملہ کیا اور حضرت علی بن ابی طالب زخمی ہو گئے، اور 3 دن کے بعد اس دار فانی سے کچھ فرماتے ہیں. ناظرین حضرات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا یہ پہلا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کے حالات ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت ہی تفصیلی انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. جائیے گا نہیں، ہم آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.